بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام شرارے کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رانا شاہد۔ ناظرین، آج کی جو خبر ہے کہ پاکستان میں 2,20,00,000 بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، یعنی ایشیا میں اور یورپ میں اور تمام ترقی پذیر اور ترقی یافتہ ممالک میں افریقہ کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جہاں پر اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان بننے سے لے کر آج تک اپنی 75 سالہ تاریخ میں آج بھی ہم اسی پوائنٹ پر کھڑے ہیں، اسی جگہ پر کھڑے ہیں، تمام تر حکومتی کوششوں کے باوجود، تمام تر معاشرتی کوششوں کے باوجود۔ ہمارے ہاں تعلیم کا جو معیار ہے وہ نہیں بلند ہو پا رہا۔ ہم چاہے جتنی مرضی یونیورسٹیاں بنا لیں، جتنے مرضی کالجز بنا لیں، لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو سکولوں تک نہیں لے کے جائیں گے، انہیں ہم بنیادی تعلیم نہیں دے سکیں گے، تو اس سے پاکستان کسی طور پہ بھی جو ہے وہ ترقی یافتہ ملک نہیں بن سکتا۔ دنیا کی بڑی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ ہم اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ایوب خان کے دور میں کوریا کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا اور اس نے پاکستان کی معاشی ترقی دیکھی اور پھر وہ واپس چلا گیا، اور کچھ عرصے کے بعد، یعنی اس درمیانی عرصے میں، پاکستان کی معیشت بری تھی اور کوریا کی بلند ترین معیشت تھی، اور پھر ہمارا ملک وہاں پر گیا اور انہوں نے اس کی ترقی کا راز پوچھا کہ آپ کی ترقی کی وجہ کیا ہے، آپ لوگوں کے معاشی اشاریے کیوں بلند ہوئے ہیں؟ تو کورین حکومت کا صرف ایک ہی جواب تھا کہ ہم نے اپنے تمام پروگرام ختم کر کے اپنی قوم کو جو ہے وہ تعلیم یافتہ کیا، انہیں پڑھایا، تعلیم پر توجہ دی، اور تعلیم یافتہ قوم کبھی بھی مار نہیں کھا سکتی۔ ایک مرتبہ جب یہ روس کا تازہ فال ہوا تھا اور روس کو شکست ہوئی تھی، تو میری ایک رشین سے بات ہوئی۔ اس رشین سے میں نے اظہار افسوس کیا کہ مجھے افسوس ہے آپ کے ملک کے ٹوٹنے کا اور آپ کی بدحالی کا، اور آج جو ہے آپ باہر کے ملکوں میں جو ہے وہ نوکریاں کرنے پہ مجبور ہو، کام کرنے پر مجبور ہو۔ تو اس رشین نے مجھے بڑے اطمینان سے کہا، اس نے کہا کہ ہماری یہ شکست عارضی ہے، کیونکہ ہمارا لٹریسی ریٹ 100% ہے، ہم بہت جلد سنبھل جائیں گے۔ ترقی یافتہ لوگ جو ہیں وہ سنبھل جاتے ہیں، لیکن ایک ان پڑھ کے لیے، ایک ان پڑھ معاشرے کے لیے سنبھلنا مشکل ہے۔ تو ہماری حکومتوں نے، ہمارے دانشوروں نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے جاگیرداروں نے، ہمارے سرمایہ داروں نے، ہمارے فیصلہ سازوں نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کبھی بھی اس چیز کا نوٹس نہیں لیا، کیونکہ انہیں اپنے فیصلوں کے لیے، اپنے من مانی کرنے کے لیے، اپنی من پسند حکومتوں کے لیے، انہیں جو ہے وہ ان پڑھ معاشرہ ہی انہیں سوٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے آج کے اس دور میں، جب دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، پوری دنیا آپ کی ہتھیلی پر ہے، اور انسان نے جو ہے اپنے ذہن سے اور اپنی عقل سے پوری دنیا کو تسخیر کی ہے، اور ٹیکنالوجی میں کمالات جو ہے وہ دیکھنے میں آئے ہیں۔ انسانی دماغوں نے ایسی چیزوں کی ایجادات کی ہے کہ انسانی عقل حیرت زدہ ہے۔ آج وہاں پر ہمارے اسکولوں کی حالت زار یہ ہے کہ وہاں پر بھینسیں باندھی جا رہی ہیں، ان سکولوں کو گھوسٹ بنا دیا گیا ہے، سکول بند ہو گئے ہیں، سکولوں کو چلانے کے لیے آپ پاس بجٹ نہیں ہے۔ یعنی اس سے بڑا شرم کا کیا مقام ہوگا کہ آج ہمارے ہاں لٹریسی ریٹ جو ہے آج بھی وہی ہے جو پارٹیشن کے وقت تھا، آج سے 74 سال پہلے تھا، اس میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، بلکہ ہم نے اپنی عادت کے مطابق ہر کام میں، ہمیں 2 نمبری کی عادت ہے، ہم نے اس کام میں بھی 2 نمبری کی، ہم نے جعلی ڈگریاں بنائی ہیں، ہم نے جعلی سندیں دی ہیں، ہم نے جعلی ادارے بنائے ہیں، ہم نے جعلی سکول بنائے ہیں، اور انہی سکولوں کی جو ہے ہم نے جعلی لوگوں کو تعلیم یافتہ بھی بنائے ہیں۔ تو کسی بھی ترقی کرنے والی قوم جو خواب دیکھتی ہے
اس کے عزائم میں یہ بات شامل نہیں ہوتی، اس کے منشور میں ایجنڈے میں یہ بات شامل نہیں ہوتی۔ اپنی قوم کے ساتھ دھوکہ کرنا، یعنی یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہے کہ ہم غیر تعلیم یافتہ، غیر مہذب لوگ ہیں، اور بالکل کرپشن میں بھی ہمارا وہی معیار ہے جو آج ہمارا تعلیم کے اندر ہے۔ یہ ہم سب کے لیے الارمنگ ہے، ایک خطرے کی گھنٹی ہے کہ ہم کس معاشرے میں جی رہے ہیں۔ کیا ہم اس پتھر کے زمانے میں واپس جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے لیے آج بھی وہی زمانہ جو ہے پسند کرتے ہیں؟ ہمیں اگر اپنے آپ کو مہذب کرنے، اپنی آنے والی نسلوں کے متعلق سوچنا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کے اور مسلمانوں کے لیے اسلام کا قلعہ بنایا تھا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ تا دیر قائم رہے تو اس کے لیے ہمیں سنجیدہ فیصلے کرنے ہوں گے، ہمیں اخلاص کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے، ہمیں وقتی فیصلے نہیں کرنے ہوں گے۔ اور اگر ہم نے یہ فیصلے کیے تو جس طرح آج کرپشن میں ہمارا 140واں درجہ ہے، پوری دنیا میں کرپٹ ترین ہم قوم ہے، ہم اخلاقی طور پہ ہم نے تمام جو حدیں ہیں وہ کراس کر لی ہیں۔ یعنی ہمیں اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، یا میں میڈیا کے سامنے کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں، یا میں کسی اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ مجھے اس چیز کا قطعی کوئی خوف ہی نہیں ہے، بلکہ میں نے جھوٹ بولنا ہے یا میں نے عیاری سے کام لینا ہے، میں نے قوم کو دھوکہ دینا ہے، تو میں سب کے سامنے، مجھے یہ خوف نہیں ہے کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے اور کون نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں نے اپنی عادت کے مطابق۔ کیا شاہ محمود قریشی کا یہ بیان کسی صورت بھی ایک وزیر خارجہ کا ہو سکتا ہے کہ وہ اسمبلی میں کھڑا ہو کر باقاعدہ عورتوں کی طرح دشنام ترازی کرے اور تانے دے، اور یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ان کی جو لینگویج تھی، ان کی جو زبان تھی، یعنی وہ کسی طریقے سے بھی ایک وزیر خارجہ کے لیے ہو سکتی، ایک مہذب شخص کے لیے ہو سکتی، اور پھر اس پہ فخر کرنا اور اپنا سینہ پھلا لینا انتہائی شرمناک بات ہے۔ ہم اخلاقیات کے کس درجے پر کھڑے ہیں؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ شاہ محمود قریشی کا وہ بیان جو ہے وہ مثال بنا دیا گیا۔ اگر کسی کوئی مہذب معاشرہ ہوتا جہاں پر اخلاقیات کی قدر ہوتی تو اس کو مثال بنا دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں ہے، اور اس پر تمام لوگ خاموش ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس پر کوئی نوٹس نہیں لیا، بات بات پہ نوٹس لینے والے عمران خان، بات بات پہ اخلاقیات کا درس دینے والے اور ریاست مدینہ کی بات کرنے والے عمران خان، انہوں نے اس بات پہ کوئی جو ان کی طرف سے نوٹس نہیں آیا۔ کتنی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30 سال کے اندر، بلکہ 40 سالوں کے اندر جو ہم نے بیج بوئے تھے نفرتوں کے، محلاتی سازشوں کے، اور اپنے من پسند فیصلوں کے، اپنی من چاہی حکومتوں کے، اپنے من پسند حکمرانوں کے، اپنے من پسند سیاستدانوں کے، اور اپنے من پسند میڈیا کے، ہم نے وہ جو بڑی محنت سے ہم نے وہ جو فصل کی جو آبیاری کی تھی، جس کے لیے ہم نے 40 سال جو ہے محنت کی ہے، اب وہ پورے طریقے سے پک کر تیار ہو چکی ہے۔ یعنی ہمیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کیا گلہ کرنا ہے؟ وہاں پر جو وڈیر اور جاگیردار وہاں پر جو بیٹھا ہوا ہے، ان سے ہم نے کیا گلہ کرنا ہے؟ میں تو حیرت زدہ ہوں کہ راول پہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کا جو الیکشن ہوا ہے 28 جنوری کے الیکشن میں جو مناظر تھے، اور پھر اس کے بعد ہارے ہوئے گروپ کی طرف سے جو احتجاج تھا، اور وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور مار کٹائی، کیا ایک صحافی کو اور ایک پڑھے لکھے طبقے کو اور ایک دانشور کو اور ایک قوم کے رہنما کو، کیا وہ جو قوم کے لیے ایک راستے کا متعین کرتا ہے، جو خود کو صحافی کہلواتا ہے، کیا یہ اس کو زیب دیتا ہے؟ کیا یہ ایک صحافی کے شایان شان تھا جو وہاں پر ہوا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 30 سالوں کے اندر پاکستانی میڈیا کو جس طریقے سے پلانڈ طریقے سے، منظم طریقے سے
میڈیا میں بھی کالی بھیڑوں کو شامل کیا گیا. اور کالی بھیڑیں کیا ہیں؟ یہاں کے وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، وہ طاقتور مافیا ہیں، وہ لوگ ہیں جنہیں صحافت اور سیاست کے نام سے جو ہے جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ صحافت کس چیز کا نام ہے، خبر ہم نے لکھنی کس طرح ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو صحافی بنا دیے اور ان لوگوں کو ہم نے اپنے پریس کلبوں کا جو ہے وہ ممبر بھی بنا دیے. تو اس کے بعد جو کچھ ہمارے پریس کلبوں میں جو ہو رہے ہیں، اور یہ اسلام آباد پریس کلب کی بات نہیں کر رہا میں، بلکہ پورے پاکستان کے پریس کلبوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ انتہائی شرمناک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ اسلام آباد میں یہ جو واقعہ ہوئے اس پر ہمارے سینئر صحافی نواز رضا صاحب ہیں اور اس قبیل کے اور بے شمار ہمارے صحافی ہیں، انہیں اس پر سخت نوٹس لینا چاہیے، انہیں مل بیٹھنا چاہیے کہ اگر ہم نے پاکستان میں اور خاص طور پہ اسلام آباد میں صحافت کو باقی رکھنا ہے اور اس کا کو معیار اور احترام بچانا ہے تو اس کے لیے ہمیں مل بیٹھنا ہوگا. اور اگر ہم نے انہی روایات کو برقرار رکھا جو کہ پچھلے 30 سال سے جس کی آبیاری ہو رہی تھی، تو پاکستان میں صحافت کا اور سیاست کا خدا ہی حافظ ہے. اللہ حافظ.